یہ حکمران نہیں ہے، حکمران ہوا جن کو ہم چنیں گے، اپنے گھر سے پکڑ کر لائیں گے کہ ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں، وہ ہوگا حکمران۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات آپ سمجھیں کہ دین کی بربادی میں ان دو چیزوں کا دخل ہے۔ پورا اسلام اس سے ٹیڑھا ہو گیا، یہ نمازیں جو آہستہ آہستہ چھوٹ گئیں، امت میں کرپشن آ گئی، سارا نتیجہ امام ٹیڑھا ہو گیا۔ الناس علی دین ملوک، حکمران جب بگڑ جاتے ہیں تو لوگ ان کے طریقے پر چلتے ہیں، بالکل ماں روتے رہیں، درس ہوتے کچھ نہیں بھائی، سارا اقتدار ان کے پاس ہے، اسکول کالج ان کے پاس ہے، ذرائع جو ابلاغ ہیں ان کے پاس ہے، وہ ایک سیکنڈ میں ساری دنیا میں اپنی بات پھیلا سکتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اس پر ہے کہ نہ نمازیں پڑھو، نہ رفع دین کرو، نہ امام دیکھو کہ جو سربراہ مملکت کے وہ تو ٹیڑھا نہیں ہوگا، اگر ٹیڑھا اس کی فکر نا، اگر یہ امام غلط ہو گیا، سربراہ غلط ہو گیا، آپ دین کو نہیں بتا سکتے، کارنر ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ کونوں میں چلا جائے گا، دائرہ تنگ ہو جائے گا، اور تمہارے گھروں میں بھی دین نہیں رہنے دیں گے، تباہ ہو جائے گا سارا۔ تو دو مسئلے کہ جو زبردستی بیٹھ جائے اس کو بھی علماء نے کہہ دیا کہ جائز خلیفہ، اور دوسرا یہ کہ جو چاہے کرے ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں۔ یہ ابن حزم تھا نیک اللہ کا بندہ، جس نے کہا جب بھی کوئی عادل آدمی کھڑا ہو جائے اس حکمران سے زیادہ نیک تو زیادہ نیک کا ساتھ دو، وہ باغی نہیں، حکمران باغی ہے، جو تخت پر بیٹھا باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا، اس کا ساتھ دو رعیت میں سے جو اٹھا ہے مقابلے میں۔ بغاوت اس کو جرم بنا دیا، بغاوت حکومت کی نظر میں کرایہ کے اٹھی، یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کہتے ہیں، اگر حکمران زیادتی کر رہا وہ باغی ہے، اگر رعیت زیادتی کر رہی وہ باغی۔ باغی کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی معنی ہے، بدلتی نسبتی